بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ کچھ ہی دنوں بعد پھر شاگرد کی استاد سے ملاقات ہوئی، مگر ابھی تک وہ استاد اپنے عقیدے کے اثبات کے لیے کوئی دلیل نہیں ڈھونڈ پایا تھا۔ اسی طرح ایک دوسرے مناظرے میں جب ایک طالب علم نے اپنے استاد سے سوال کیا کہ آیا آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 خلیفہ ہوں گے اور وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے؟ استاد: ہاں، ہماری معتبر کتابوں میں اسی طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ طالب علم: وہ 12 کون سے لوگ ہیں؟ استاد: وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی علیہ السلام، معاویہ اور یزید بن معاویہ۔ طالب علم: یزید کو کس طرح خلیفہ رسول سمجھا جا سکتا ہے جبکہ وہ علل اعلان شراب پیتا تھا اور واقعہ کربلا اسی کی کارستانی ہے اور اسی نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے صحابیوں کو قتل کیا ہے؟ اس کے بعد طالب علم نے اس سے کہا، بقیہ کا نام بتاؤ۔ استاد نے، جو اس کے سوال سے بے بس ہو چکا تھا، موضوع بدل لیا اور کہنے لگا، تم شیعہ حضرات اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہو۔ طالب علم: ہم ان کے تمام اصحاب کو برا بھلا نہیں کہتے۔ تم یہ کہتے ہو کہ وہ تمام عادل تھے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سارے منافقوں کے بارے میں آیتیں اتری ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سارے اصحاب عادل تھے تو ہمیں قرآن کی بہت سی آیتوں کا رد کرنا پڑے گا جو اس کا ایک عظیم حصہ ہیں۔ استاد: تم گواہی دو کہ ابو بکر، عمر اور عثمان سے خوش ہو۔ طالب علم: میں گواہی دیتا ہوں کہ اصحاب میں سے جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے راضی تھا، میں بھی اس سے راضی ہوں، اور جس سے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا راضی نہیں تھے، میں بھی اس سے راضی نہیں ہوں۔ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلند آواز میں زیارت پڑھنا۔ ایک شیعہ عالم کہتے ہیں کہ ہم تقریباً 50 آدمیوں کے ایک گروہ کے ساتھ مدینہ منورہ مسجد النبی میں گئے اور وہاں جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ حرم کا منتظم شیخ عبداللہ بن صالح میرے قریب آیا اور اعتراض کے طور پر اس نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکز کے قریب اپنی آواز بلند نہ کرو۔ میں نے اس سے کہا، کیا وجہ ہے؟ منتظم: خداوند متعال قرآن سورہ الحجرات آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان لانے والو، نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز بلند نہ کرو اور نہ ہی اس کے سامنے چیخو چلاؤ جس طرح تم ایک دوسرے کے سامنے چیختے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال بیکار نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہونے پائے۔ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے اسی جگہ پر 4000 شاگرد تھے اور تدریس کے وقت بآواز بلند درس دیتے تھے تاکہ ان کی آواز ان کے شاگردوں تک پہنچ جائے۔ کیا انہوں نے حرام کام کیا؟ ابو بکر و عمر اسی مسجد میں بلند آواز سے خطبہ دیا کرتے تھے اور تکبیر کہتے تھے۔ کیا ان سب لوگوں نے حرام کام انجام دیا اور ابھی ابھی تمہارے خطیب نے بلند آواز سے خطبہ دیا، تم لوگ مل کر بآواز بلند تکبیر کہہ رہے تھے؟ کیا یہ لوگ قرآن کے خلاف کر رہے تھے؟ کیونکہ قرآن اس سے منع کرتا ہے۔ منتظم:
اچھا تو پھر آیت کا کیا مطلب ہوا؟ میں اس آیت سے مراد ہے بے فائدہ اور بے جا شور و غل نہ کرو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و احترام کے خلاف ہو، جیسا کہ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں روایت ہے۔ قبیلہ بنی تمیم کے کچھ لوگ مسجد میں داخل ہوئے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پیچھے سے چیخ کر کہنے لگے، یا محمد باہر نکلو اور ہم سے ملاقات کرو۔ دوسری بات یہ کہ ہم تو نہایت ہی تواضع و احترام سے زیارت پڑھنے میں مشغول ہیں، اور مذکورہ آیت میں غور و فکر کرنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس آیت میں وہ لوگ شامل ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت کی غرض سے چیخ کر آواز لگاتے تھے، کیونکہ اس آیت میں اعمال کے بیکار ہونے کی بات آئی ہے، اور یقیناً اس طرح کی سزا کافر یا گناہ کبیرہ انجام دینے والے اور توہین کرنے والے کے لیے ہوگی، نہ کہ ہمارے لیے، کیونکہ ہم تو نہایت احترام و ادب سے ان کی زیارت پڑھ رہے تھے، اگرچہ ذرا سی آواز بلند ہو گئی تو کیا ہوا؟ اس لیے روایت میں آیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ثابت بن قیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب، جن کی آواز بہت ہی موٹی تھی، نے کہا کہ اس آیت سے مراد میں ہوں اور میرے نیک اعمال حبط ہو گئے۔ جب اس بات کا علم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ نے فرمایا، نہیں ایسا نہیں ہے، ثابت بن قیس جنتی ہے، کیونکہ وہ اپنے وظیفے پر عمل کرتا ہے نہ کہ توہین کرتا ہے۔ علماء اہل سنت سے شیخ بہائی کے پدر بزرگوار کے مناظرے۔ 10ویں صدی کے بہت ہی مشہور اور معروف عالم علامہ شیخ حسن بن عبد الصمد عاملی علیہ رحمہ شیخ بہائی کے پدر بزرگوار گزرے ہیں۔ موصوف محرم 9018 جبل عامل میں پیدا ہوئے، 8 ربیع الاول 984 میں 66 سال کی عمر میں رحلت فرما گئے۔ وہ زبردست محقق، تجربہ کار دانشور اور ایک عظیم شاعر تھے۔ موصوف 951 میں شہر حلب سوریہ کا ایک شہر میں سفر کیا، وہاں ان کی ملاقات ایک صاحب علم و دانش اہل سنت عالم کے ساتھ ہوئی اور شیعہ کے مذہب کے بارے میں چند جلسہ اور مناظرے ہوئے۔ سر انجام وہ سنی عالم شیعہ ہو گیا۔ یہاں پر ہم ان مناظروں کا خلاصہ 4 مناظروں میں پیش کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ حسین بن عبد الصمد کہتے ہیں کہ جب میں شہر حلب میں وارد ہوا تو وہاں پر ایک حنفی عالم جو بہت ہی علوم و فنون میں ماہر تھا اور اس کا شمار محققین میں ہوتا تھا اور وہ دھوکہ دھڑی سے پاک تھا، اس نے مجھے اپنے گھر پر ہی ٹھہرا لیا۔ بات چیت ہوتے ہوتے تقلید کی بات چھڑ گئی اور پھر ہوتے ہوتے یہی موضوع ہمارے مناظرے کا محور ہو گیا۔ حسین، تم لوگوں کے نزدیک کیا قرآن، احادیث یا سنت میں سے کوئی ایسی دلیل موجود ہے جس کے ذریعے ثابت ہو سکے کہ ابو حنیفہ کی تقلید اور پیروی ہم پر واجب ہے؟ حنفی، نہیں، اس طرح کی کوئی آیت یا روایت وارد نہیں ہوئی ہے۔ حسین، کیا مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ ہم ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں؟ حنفی عالم، نہیں، اس طرح کی کوئی آیت یا روایت وارد نہیں ہوئی۔ حسین، تو پھر کس دلیل کی بنا پر تمہارے لیے ابو حنیفہ کی تقلید جائز ہے؟ حنفی عالم، ابو حنیفہ مجتہد اور میں مقلد ہوں، اور مقلد پر واجب ہے کہ وہ کسی ایک مجتہد کی تقلید کرے۔ حسین، جعفر بن محمد علیہ السلام جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے مشہور ہیں، ان کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ حنفی عالم، جعفر بن محمد علیہ السلام کا مقام اجتہاد میں بہت اونچا ہے اور وہ علم و تقوی میں ہم سب سے زیادہ بلند تھے۔ ان کی توصیف ممکن نہیں، بلکہ ہمارے بعض علماء نے ان کے جن 400 شاگردوں کے نام گنوائے ہیں وہ سب کے سب نہایت پڑھے لکھے اور قابل اشخاص تھے۔ انہی لوگوں میں سے
ابو حنیفہ بھی تھے۔ حسین، تم اس بات کا اعتراف کر رہے ہو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام مجتہد تھے، پائے کے عالم دین اور صاحب تقویٰ تھے۔ ہم شیعہ اسی لیے ان کی تقلید کرتے ہیں۔ ان باتوں کے باوجود تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہم گمراہ ہیں اور تم ہدایت کی راہوں پر گامزن ہو، جب ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام معصوم تھے اور غلطی نہیں کر سکتے؟ ان کا حکم خدا کا حکم ہوتا ہے، اور اس بارے میں ہم بہت سے دلائل متفقہ بھی رکھتے ہیں۔ وہ ابو حنیفہ کی طرح قیاس اور استحسان کی بنیاد پر فتویٰ نہیں دیتے تھے۔ ابو حنیفہ کے فتوے میں غلطی کا امکان موجود ہوتا ہے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کے فتویٰ میں ایسا کوئی امکان نہیں پایا جاتا۔ بہرحال امام جعفر صادق علیہ السلام کی عصمت کے متعلق بحث چھوڑتے ہوئے اس وقت میں صرف آپ کی ایک بات پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور آپ نے خود کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام مجتہد تھے، لیکن ہمارے پاس ایسے دلائل موجود ہیں جن کے ذریعے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ مجتہد صرف امام جعفر صادق علیہ السلام تھے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورکا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔